والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة حتى إذا بلغ مطلع الشمس بدر حتى إذا بلغ مغرب الشمس أغلقت أبواب التوبة. وقال في مقام آخر: التوبة حتى ما لم يغرر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، سابقہ درس میں فضیلت توبہ کے بارے میں نے عرض کیا تھا، اور آج بھی اس کا کچھ حصہ جو باقی ہے وہ میں عرض کروں گا۔ موٹی بات تو یہ یاد رکھیں کہ ایک تو توبہ کے اوقات ہیں کہ جیسے گناہ ہو فوراً توبہ کرے۔ یہ نہیں ہے کہ بھی کرتا رہے اور جب بہت قریب آئے قال انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں، اس توبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اسی طرح توبہ کے ارکان ہیں، اگر ان میں بھی کوئی رکن نہ ہو تو پھر وہ توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ کے ارکان یہ ہیں: سب سے پہلے تو الاعتراف بالذنب، اپنے گناہ کا اقرار کرے، اور دوسری شرط یہ ہے الاقلاع عن الذنب، اس گناہ کو چھوڑ دے فوراً۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پھر توبہ کو مستقل رکھے، توبہ کرتا رہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا: یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، توبہ کرو، انی اتوب فی کل یوم 100 مرۃ، میں ایک دن میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ اللہ کے نبی پاک ہے، بے گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی استغفار کرتا ہے۔ لیکن یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر استغفار میں گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے، لیکن اگر گناہ نہ ہوں تو درجات بلند ہو جائیں گے۔ اس لیے انبیاء توبہ کرتے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم مجلس میں بیٹھ کے گنتے رہتے تھے کہ کتنی دفعہ حضور توبہ کا لفظ فرما رہے ہیں، تو تقریباً کبھی 70 ہوتا، کبھی 100 ہوتا۔ اس لیے توبہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ کے انبیاء بھی توبہ کر رہے ہیں درجات کی بلندی کے لیے۔
اور توبہ کے مفادات یہ ہیں، جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ ایک عورت زانیہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا انی اذنبت اصبت الحد فطہرنی، میں نے گناہ کیا ہے، مجھے آپ پاک کریں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ بھی تم نے ہاتھ لگایا ہو، ملے ہوں، بوسہ دیا ہو۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، کہ دیکھیں میرے پیٹ میں بچہ، ایسے بڑی نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ اصبت الحد، میں حد کے گناہ کو پہنچی ہوں، مجھے پاک کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ابھی تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، اگر ہم حد قائم کریں اور بچہ مر جائے تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تم جاؤ اور جب بچہ پیدا ہو جائے پھر رجوع کرنا۔ اب دیکھیں کتنا ان لوگوں کو گناہ کا خوف تھا، ورنہ ایک مجرم کو کہو کہ جاؤ گھر واپس آ جانا کون آتا ہے؟ لیکن وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر آ گئی، یا رسول اللہ طہرنی، اب تو مجھے پاک کرے، میرا بچہ پیدا ہو گیا۔ میں اس کو کون دودھ پلائے گا؟ اس کو دودھ پلاؤ اور جب یہ روٹی کھانے کے قابل ہو جائے تو پھر آنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اتنی مدت کے بعد پھر وہ بچے کو لے کے آئی تو اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی تھا۔ کہ یا رسول اللہ دیکھیں یہ روٹی کھا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صحابہ کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ اور اس کو رجم کر دو، اور جب رجم ہو جائے تو پھر مجھے بتانا، اس پر میں نماز پڑھوں گا۔ اس کو رجم ہو گئی، وہ مر گئی، اور اس کے مرنے کے بعد جب حضور نماز جنازہ کے لیے تیار ہوئے، حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ یا زانیہ ان تصلی علیہا، یہ زانیہ عورت ہے، اس پر آپ جنازہ پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے انہا تابت، اس نے ایسی توبہ کی ہے لو قسمت علی 70 اہل المدینہ لوسعتہم، مدینے کے 70 بندوں کو بھی تقسیم کر دو سب کو بخشوا لے گی۔ تو ایسی توبہ کے بعد پھر گناہ کا کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ بھی خود پڑھا۔ اور اسی طرح طائف سے ایک وفد آیا، اس وفد میں یہ وحشی جو تھا نا جی، یہ اصل طائف کا تھا، اس نے ہندا کے کہنے پر پیسے لے کر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو پہاڑیوں کے درمیان میں کھڑے تھے کہ اس نے دور سے نیزہ پھینکا جو ان کے سینے میں لگا اور پار ہو گیا، اور سیدنا حمزہ گر گئے۔ پھر اس نے آپ کے بدن کو بھی تقسیم کیا اور اس سے اعضاء عیسیٰ کو بھی نکالا، اس حالت میں کہ جب آپ کو سیدنا آقا انعامدار نے دیکھا تو حضور کے آنسو نکل آئے۔ فرمایا اگر اس کی بہن کا مجھے غم نہ ہوتا تو میں اس کو چھوڑ دیتا اسی طرح، کہ یا اللہ دیکھو تیری توحید کے راستے میں میرے چاچا سید الشہداء سیدنا حمزہ نے کتنی بڑی قربانی دی ہے، لیکن کیونکہ اس کی بہن برداشت نہیں کر سکے گی، اس لیے حضور نے جنازہ بھی پڑھا اور جبل احد میں دفن بھی کیا۔ اب حضرت جب وفد آنے لگا طائف سے تو انہوں نے وحشی سے کہا کہ بھئی تم بھی چلو توبہ کر لو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ توبہ کیے بغیر رہ جاؤ۔ انہوں نے کہا میرا اتنا بڑا گناہ ہے، آپ لوگوں کو تو پتہ ہے نا، میں کس منہ سے حضور کے سامنے جاؤں گا؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے قرآن پاک میں آیت اتری ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جن لوگوں سے بھی خطا ہو جائے وہ نا امید نہ ہوں، اللہ سارے گناہ بخشنے کے لیے تیار ہے۔ اب اس نے کہا مجھے امید ہے بھی شاید
تیری توبہ بھی قبول ہو اور تیرا اسلام بھی قبول ہو۔ وحشی آیا اور آگے کھڑا ہو گیا، کہا حضور عرفتنی، آپ نے مجھے پہچان لیا؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں میں نے تمہیں پہچان لیا، میرے سگے چچا کہ تم قاتل ہو۔ انہوں نے کہا اب تو میں اسلام لانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا دیکھو اب تم مسلمان ہو گئے ہو، میں کچھ نہیں کہتا، اب تو تم ہمارے بھائی ہو، کیونکہ مسلمان ہونے کے بعد وہ سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں ایک بات تم سے کہوں گا کہ میرے سامنے نہ آیا کرو، میرے پیچھے بیٹھا کرو، کیونکہ تمہیں دیکھ کے مجھے چاچا یاد آ جاتا ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا اور نے کہا حضور اب میں آپ کے سامنے کبھی نہیں آؤں گا، اس دن آؤں گا جب میں آپ کو منہ دکھانے کے قابل ہوں گا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں سوچتا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ان کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، خلافت کا دور آیا۔ حضور نے حضرت اسامہ کو بھیجا تھا جنگ یمامہ کے لیے، یہاں سے مسیلمہ بن الکذاب نے دعویٰ نبوت کا کیا تھا۔ یہ یمامہ ہے، اسی کو تمامہ بھی کہتے ہیں، یہ ریاض کے قریب ایک جگہ کا نام ہے، وہیں سے یہ نکلا تھا مسیلمہ بن الکذاب۔ اب جب صحابہ مقابلے کے لیے گئے تو آپ اندازہ کریں جھوٹا نبی، لیکن 70,000 اس کی فوج تھی۔ اب وہاں گئے تو وحشی کو پتہ لگا اور نے کہا آج مجھے موقع ہے، اگر اللہ کامیاب کر دے ہو سکتا ہے کہ میں حضور کے سامنے جانے کے قابل ہو جاؤں۔ تو اپنے گھوڑے پہ آیا اور اس اللہ کے بندے نے ماشاءاللہ اسی نیزے سے جس سے سیدنا حمزہ کو شہید کیا تھا، وہی نیزہ اتنی زور سے پھینکا کہ اس کے سینے پہ لگا اور پار ہو گیا، اور وہی کافر فی النار ہو گیا، گر گیا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا فزت ورب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے آج میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے اپنے کفر کے زمانے میں سب سے اچھے آدمی کو شہید کیا تھا، اور آج میں نے اسلام کے زمانے میں سب سے برے آدمی کو مارا ہے۔ انشاءاللہ اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے قابل ہو جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اندازہ کریں کہ توبہ اور اسلام ایسی چیز ہے یہ حدم ما کان قبلھا، جو پہلے گناہ ہوتے ہیں سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک دن حضور بیٹھے تھے کہ ایک بدری آیا، یعنی ان پڑھ، اس کو کہتے ہیں عربی، تو اس بدری آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہر گناہ کا حساب کریں گے؟ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے حساب تو ہر چیز کا ہوگا، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، لیکن اس کا علاج تو ہے نا کہ آدمی توبہ کر لے، اصلاح کر لے اپنی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ہم کاروبار کرتے ہیں، اگر کوئی چھوٹی موٹی رقم رہ جائے تو ہم معاف کر دیتے ہیں، اللہ اس چھوٹی چیز پر بھی حساب کریں گے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں بالکل اللہ حساب فرمائیں گے۔ اب جناب بدو جو تھا جوش میں آ گیا، کہنے لگا اچھا اگر حساب کریں گے تو میں بھی حساب کروں گا۔ صحابہ تو کام گئے کہ یہ اللہ سے حساب کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا کیا مطلب؟ اور نے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے گناہ پیش کیے تو میں اس کی مغفرت پیش کروں گا، اگر اللہ نے میری خطا پیش کی تو میں اس کی عفو اور عافیہ پیش کروں گا۔ یہ چیز اللہ پیش کریں گے اس کے مقابلے پہ میں اللہ کی رحمت پیش کروں گا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ میرے نبی اس کو کہہ دو کہ لا نحاسبک ولا یحاسبنا، ہم نہ تمہارا حساب کریں گے نہ تم ہمارا حساب کرنا، ہم تمہیں جنت ہی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی جنت عطا فرما دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الاستغفار ہے، یاد رکھو سید الاستغفار جو ہے وہ حدیث کو حضور نے خود بیان فرمایا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہ تبارک و تعالی اگر صحیح معنوں میں انسان دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول بھی ہو جاتی ہے،
اور وہ سارے گناہ بھی اس کے بخشے جاتے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ توبہ ارکان کے ساتھ ہو، توبہ اپنے وقت کے ساتھ ہو۔ اللہ سے دعا کریں اللہ اپنے دروازے پہ بیٹھ کے ہمیں بھی توبہ کرنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔